ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ان کی اخوانی تحریکی ذہنیت نے ان کو صحابہ سلف صالحین کے منہج سے ہٹا کر رکھ دیا پوری طریقے سے۔ انہوں نے دو ایسی بات کی جو بالکل ہی جہالت پر مبنی ہے۔ پہلی بات انہوں نے دیکھی یہ کہی کہ اہل حدیث لوگ خود کو مدنی کہتے ہیں جو مدینہ سے پڑھ کر آتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے، اور وہی لوگ دیوبندی کہنے کو غلط کہتے ہیں۔ یہ بات بالکل ہی جہالت پر مبنی ہے انہوں نے جو کہی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے نا تو مدینہ سے پڑھ کر آیا اس لیے مدینی کہتا ہے۔ اگر کوئی بمبئی کی رحمانیہ میں پڑھتا ہے تو وہ خود کو رحمانی کہتا ہے، یا کوئی سنابل سے پڑھتا ہے تو وہ خود کو سنابلی کہتا ہے۔ تو یہ جہاں سے پڑھا اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ اس ادارے سے پڑھ کر آیا ہے، اس مدرسے کے ادارے سے۔ وہ ایک مسلک کا نام نہیں، لیکن تم بمبئی میں پڑھنے والا ہو، دیوبند مدرسے کا ہو، جس کا تعلق دیوبند مدرسے والے اکابر سے ہو، تو کہیں سے بھی پڑھا ہو وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے، بھلے سے وہ دیوبند سے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن کسی بھی شہر کے مدرسے سے پڑھے گا وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے۔ تو دیوبند ایک مسلک کا نام بن چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ مدنی آدمی کہتا ہے انسان اپنے آپ کو مدنی عالم کیونکہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا ہے، اور دیوبندی خود کو دیوبندی اس لیے کہتا ہے کیونکہ وہ کہیں سے بھی پڑھا ہو، کسی بھی شہر سے پڑھا ہو، کیونکہ ان کے عقائد علماء دیوبند کے مطابق ہے، اس لیے وہ خود کو دیوبندی کہتا ہے۔ آپ کیوں نہیں بول سکتے کہ دیوبندی کا یہ عقیدہ غلط ہے؟ آپ نہیں بولیں گے کیونکہ آپ اخوانی اور تحریکی ذہنیت کے، اور اخوانی اور تحریکی جو ہوتا ہے نا وہ ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی کسی غلطی بیان نہیں کرتا کہ ہاں تمہارے فلاں کے اندر یہ غلطی ہے۔ آپ نے اہل حدیث کو تو غلطی بیان کر دی، آپ دیوبندی کی کیوں نہیں کی؟ اور اخوانی تحریکوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اہل حدیث کی غلطیاں نکالیں گے لیکن دوسرے مسلک کی فرقے کی کبھی غلطیاں نہیں بتاتے۔ یہ اخوانیوں کی خاص عادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، پیغام ٹی وی اہل حدیث کے منچ پہ آ کے آپ نے تقلید کی دعوت دی۔ آپ نے وہاں پہ جا کے کہا کہ اگر کوئی، میں نے سعودی کے علماء سے سنا، یہ کہا کہ سعودی کے علماء سے سنا، اگر کوئی چاروں ائمہ میں سے اگر کوئی عالم، کوئی عامی آدمی جو عام شخص ہے وہ چاروں ائمہ میں سے کسی کی بات کو فالو کرتا ہے تو امت کے اتحاد کے لیے یہ چیز غلط نہیں۔ کس نے کہا بھائی؟ کون سے سعودی عالم نے کہا آپ کو یہ؟ آپ تقلید شخصی کی دعوت دے رہے ہیں، بلکہ خود یہ تقلید شخصی ماننے والے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عامی کے لیے تقلید جائز نہیں ہے، وہ تو علماء کے لیے کہتے۔ اٹھا کے پڑھے علامہ شامی کی کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہے عامی کے لیے تقلید شخصی جائز ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے علماء یہ بات کہتے ہیں اور آپ تقلید شخصی کی دعوت دے رہے۔ ایک انسان چاہے وہ عامی ہو یا عالم ہو، دونوں کے پاس اگر قرآن و صحیح حدیث آ جائے تو اس کو امام کے قول کو چھوڑنا واجب ہے۔ یہ بات آپ کو وہاں پہ کہنا چاہیے تھے نا، آپ نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے تو بلکہ بول دیا افضل اور غیر افضل کا فرق بتا دیا۔ یہ افضل اور غیر افضل کا فرق نہیں، یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس قرآن و صحیح حدیث آ جائے تو اس کو امام کے قول کو چھوڑنا واجب ہے اس کے لیے۔ آپ ایک وقت پہ اہل حدیث جوانوں کے کندھے پہ سوار ہو کر اس وقت تو مشہور ہو گئے، کیونکہ اس وقت تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، نہ دیوبندی، نہ تبلیغی، نہ بریلوی، کوئی آپ کو نہیں پوچھتا تھا۔ آپ اہل حدیث کے منچ پہ جاتے تھے، وہاں پہ جلسے کرتے تھے، ان پہ تقریریں کرتے تھے، اہل حدیثوں نے آپ کو سپورٹ کیا۔ لیکن آج آپ کو اہل حدیث پسند نہیں آ رہے، کیوں؟ کیونکہ آپ خود اخوانی اور تحریکی ہو گئے، اور اخوانی تحریکوں کو اہل حدیث پسند نہیں ہے، کیونکہ اہل حدیث ڈنکے کے چوٹ پہ بولتے کہ فلاں کے اندر یہ چیز برائی ہے، ہمارے اندر کوئی برائی ہے تو ہم کو بتاؤ، ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت سے علماء کہتے تھے ہمارے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تحریک اور اخوانی ذہنیت کے ہو چکے ہیں، لیکن ہم لوگ اگنور کرتے تھے ان کی بات، اتنی نہیں وہ کرتے تھے۔ لیکن ابھی سمجھ میں آ رہا ہے، ابھی تمہارے پاکستان کے دورے سے تم بالکل ہی تحریکی اور اخوانی ہو چکے ہو۔ تم کو اہل حدیث کی برائیاں تم بیان کرو گے اخوانی اور تحریکی کی، لیکن دوسرے مسلک کے اندر یہ برائی ہے نام لے کے کبھی نہیں کہو گے تم سے اس نے ایک اہل حدیث شخص نے سوال کیا، تم کو وہ اہل حدیث خود کو بولا، تم کو اتنا ان کو اس سے پرابلم ہو گیا، اس سے تم صحیح سے بات بھی نہیں کرے اس شخص سے۔ تو میں تو اپنے اہل حدیث جوانوں سے، تمام لوگوں سے یہی کہوں گا، بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج جب صحیح نہیں ہے، وہ صحابہ اور سلف کے منہج پہ نہیں ہے، تو ان سے علم لینے سے بچے۔